روزہ وہ اس لیے آیا تھا، ذرا غور سے سنیے گا، بہت اہم بات ہے یہ، کہ ہماری زندگی وقت کے مطابق گزرے۔ یہ روزے کا ایک سب سے اہم پیغام ہے۔ اب دیکھیں، رمضان کا دن تھا، آپ سحر بھی وقت پر ختم کر رہے تھے، بالکل کریکٹ ٹائم پر آپ جو ہے کھانا پینا بند کر رہے تھے۔ افطاری بھی، کھانے پینے کی ساری نعمتیں آپ کے سامنے میں ہے۔ ابھی 1 منٹ ہے، آدھا منٹ ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ چلو آدھا منٹ ہے، 1 منٹ پہلے کھول لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی نہیں سوچا آپ نے۔ آپ کے دل میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ 1 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں، کبھی نہیں آئی ہوگی۔ میرے دوستو، رمضان کے مہینے میں ہم اتنے وقت کے پابند تھے، اور اللہ کے طرف سے یہ نظام ہمیں دیا گیا تھا کہ ہم وقت پر سحر کریں، وقت پر ہم جو ہے افطاری کریں، لیکن 2 دن کے بعد آج ہم بے وقت ہو گئے، آج ہم وقت پر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ کیا ہم نے روزے کا مقصد پا لیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں اسی لیے 1 مہینے تک وقت کا پابند کرنے کا حکم دیا تھا؟ پوری دنیا کا نظام یہی ہے، سن لیجئے، چاہے دین کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو، جو انسان وقت پر کام نہیں کرے گا وہ انسان کبھی سکسیس نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ وقت پر دکان مت کھولیے، آپ کے دکان میں کوئی نہیں آئے گا، کہے گا کہ ارے وہ وقت پر ہی دکان نہیں کھولتا ہے۔ آپ وقت پر نہیں جائیے کام کرنے کے لیے، کوئی مالک، کوئی آنر جو ہے آپ کو کام پر نہیں رکھے گا، بیکار انسان ہے، وہ وقت ہی پر نہیں آتا۔ ذرا سوچئے کہ جو انسان وقت کے حساب سے دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے، تو جو انسان بے وقت پر نماز پڑھے گا، وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھے گا، کیا ایسے انسان کی نماز قبول ہوگی؟ یہ شریعت ہے میرے دوستو۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اسی لیے رمضان کا مہینہ دیا تھا کہ ہم وقت پر ہر چیز کریں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھ لیجئے، جو انسان وقت کو مات دے گا وہ انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو انسان وقت کے تلوار سے کٹ جائے گا وہ انسان دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہوگا اور آخرت میں بھی ہلاک و برباد ہوگا۔